ابتدا اس بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ کا اسیر فکر جاوید اختر ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کے ہمارے مہمان دینی تعلیم و تدریس کے حوالے سے یو کے میں کافی مقبول ہیں، اور ان کو یہاں مدعو کرنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک ایسے نوجوان سے متعارف کرایا جائے کہ جنہوں نے اس تھیوری یا اس کانسیپٹ کو فیل کر دیا کہ یہاں پر لوگ عموماً شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان پر ماحول کا اثر ہوتا ہے، وہ دینی تعلیمات کی طرف یا ہماری جو کلچرل ہیں ساری چیزیں ان کی طرف نہیں آتے، مگر ماشاءاللہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ دینی تعلیم حاصل کی ہے، بلکہ ان میں بہت زیادہ اٹریکشن ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ بزرگ جو ریگولر مسجدوں میں جاتے ہیں وہ ان سے اٹیچ رہتے ہیں، بلکہ نوجوان بھی ان کے ارد گرد آپ کو نظر آتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں شیخ مولانا رضوان احمد صاحب۔ السلام علیکم رضوان صاحب۔ وعلیکم السلام جوید صاحب، ٹھیک ہو؟ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ اللہ خوش رکھے جی آپ کو، آپ کے لیے تو بہت ٹائم ہے ہمارے پاس۔ بالکل بالکل، لیکن یہ کہ آپ ہم سے دور بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں بڑا جو ہے نا وہ اس کا کلک ہے بہت کہ آپ جو ہے ہم سے کافی دور اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ جی سے پہلا بتائیے۔ سوال میں نے یہ کرنا ہے کہ آپ کا آفیشیل نام کیا ہے، اور آپ کو مختلف ناموں سے کن رضوان مختلف ناموں سے پکارا جاتا احمد، رہا یا پکارا جاتا ہے؟ رضوان احمد میرا پیدائشی نام ہے، پاسپورٹ پر بھی یہی ہے۔ باقی جو ہے نا مولانا صاحب کہتے ہیں لوگ، یا رضوان سے پکارتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ کوئی مطلب شرارتی تھا یا بہت سنجیدہ ہوا کرتے تھے، یا کیا کوئی ایسی یادیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ یہ تو آپ نے کہا کہ یہ سوال کریں گے مجھ سے، تو جو ہے نا بچپن میں سبھی شرارتی ہوتے ہیں۔ ہاں، بچپن میں یعنی پڑھائی کی طرف یا کسی بھی پڑھائی کی طرف، دینی ہو یا دنیاوی، اتنی دلچسپی نہیں لی۔ اگرچہ پڑھائی میں کافی اچھا تھا لیکن دلچسپی کم لیتا تھا۔ شرارتیں بہت کی تھی، اسکول میں بھی اور مدرسے میں بھی۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی اور کہاں سے حاصل کی ہے؟ آپ نے میرا خیال ہے دونوں دنیاوی اور دینی دونوں تعلیمات حاصل کی ہیں، تو کہاں سے آپ نے حاصل کی ہیں؟ جی بچپن سے میں، ظاہر بات ہے پیدائشی یو کے کا ہوں، تو وہی میں نے نرسری، پرائمری، سیکنڈری اسکول کیا تھا۔ اسی تعلیم کے دوران میں جو ہے نا پاکستان آیا تھا 1 سال کے لیے، جب میں 12 سال کا تھا۔ اس وقت میں نے حفظ کی ابتدا کی تھی۔ جب میرے 10-12 سپارے ہو گئے تو واپس انگلینڈ چلا گیا۔ پھر جو ہے میں جب 16 سال کا تھا دوبارہ آیا۔ اس دوران میں نے حفظ مکمل کیا اور ساتھ میں کتابیں شروع کی۔ 6 سے 8 مہینے میں نے کتابیں پڑھی، پھر وہاں دوبارہ یو کے چلا گیا۔ یو کے جانے کے بعد میں نے، محترم والدین نے مجھے دینی تعلیم کے لیے بلیک بن کالج یعنی بلیک بن دارالعلوم مسلم اسکول میں بھیجا۔ وہاں میں نے درس نظامی 6 سالہ تعلیم جو ہے حاصل کی، اور وہاں سے ایک عالم یعنی عالم کی سند لے کر وہاں سے فارغ ہوا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا پروفیشن جو ہے وہ اسی فیلڈ میں ہی رکھا؟ اللہ کا فضل اور والدین کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے دین کی نسبت سے جوڑا رکھا، اور اس نعمت کی قدر انسان کو اس عمر میں آتی ہے جو ابھی جس سے میں گزر رہا ہوں ابھی۔ اچھا یہ مطلب والدین کا تو ڈیفینیٹلی آپ نے جیسے کہا کہ ان کا بڑا رول رہا ہے آپ کے اس شعبے کی طرف آنے میں۔ آپ کا اپنا بھی ایپٹیٹیوڈ تھا یا نہیں، بس جو نا والدین کی وجہ سے صرف آپ آ گئے اس فیلڈ میں؟ سچی بات پوچھیں تو ابتدا میں والدین کا بہت بڑا دخل تھا۔ بچپنا تھا تو انہوں نے اس طرف رجحان دلایا۔ میں نے اچھی خاصی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، سمجھو کہ جب دوران تعلیم یا جب میں دوبارہ یو کے گیا نا،
درس نظامی کے لیے، اس کے کچھ سالوں بعد میری خود دلچسپی اور شوق پیدا ہوا، لیکن اس سے پہلے میرے والدین کا بہت بڑا کردار اور اس میں بہت بڑا حصہ ہے۔ یعنی کہ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب وہ مجھے پاکستان لے آئے حفظ کرنے کے لیے، تو وہ ایک پورا سال میرے ساتھ رہے، یعنی حفظ کے دوران گرمیوں سردیوں میں میرے ساتھ گزارا۔ مدرسے میں صبح لے کر جانا، دوپہر کو لانا، شام کو واپس لے آنا، یہ ڈیوٹی والد صاحب نے لی اور والدہ اور بہنیں ساتھ رہی۔ ایک پورا سال ایسا گزرا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب میرے والدین کی قربانیاں ہیں، اور اپنا شوق جو ہے وہ ان کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ درمیان میں کہیں شامل ہوا۔ صحیح. اچھا ایک اور چیز ہے جو مطلب بہت سارے لوگ مجھ جیسے بہت سارے لوگ اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کا ایک کرشمہ ہے کہ آپ اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے بہت اٹریکشن ہے. مطلب اس انوائرمنٹ میں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں پر لوگ عموماً یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی بچے جو ہیں ماحول کے اثر میں ہوتے ہیں اور وہ دین کی طرف نہیں آتے اور کلچر کی طرف نہیں آتے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں جو ہے نا وہ نوجوان بھی جو ہے نا وہ جمع ہو جاتے ہیں، آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. یہ کرشمہ آپ کے پاس آپ کی شخصیت میں کہاں سے ہے؟ یہ سمجھو کہ ایک تو پرسنالٹی بھی ہوتی ہے نا، کہ میں سمجھو کہ بچپن ہی سے وہی گزرا میرا شفیل ڈارنل کے علاقے میں، اور ویسے بھی میں ان تمام مراحل سے گزر چکا ہوں جو یہ نوجوان گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میرا ان کے ساتھ طبیعت کا ملنا، ساتھ میں میری تو ویسے بھی پرسنالٹی ان کے مطابق ایک جیسی ہے، اور اس میں میرے اندر تبدیلی اتنی نہیں آئی پرسنالٹی کے لحاظ سے. دوسرا یہ ہے کہ میں خود بھی جان بوجھ کے بھی اور ان نوجوانوں کے ساتھ ان کے طبیعت کے مطابق ہی چلتا ہوں. عموماً میری یہی طبیعت رہی ہے اور اب بھی یہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کرتا ہوں کہ انتہائی نرم رہوں اور سامنے والے کی اور خصوصاً نوجوانوں کی طبیعت کے مطابق ہی دین پر ان کو لانے کی کوشش کرتا ہوں. ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ ان کے میرے ساتھ کوئی دل لگی ہے. صحیح. اچھا اس میں ایک اور بات، ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ تو آپ کی شخصیت میں ہی شامل ہے لیکن آپ کے ساتھ کے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس لیول پہ پہنچے ہیں کہ وہ عالم کے درجے پر ہیں، مسجدوں میں امامت بھی کرتے ہیں، لیکن ان میں وہ بات دکھائی نہیں دیتی جو آپ کی شخصیت میں ہوتی ہے. تو یہ تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کی اپنی ذات کا کرشمہ ہے کہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اب آپ نہیں ہیں کچھ عرصے سے ہمارے ہاں، تو اب اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ وہ جو نوجوان ہیں وہ مسجدوں سے غائب نظر آنے لگے ہیں جو آپ کے ارد گرد جمع رہتے تھے. اصل میں نے اس کے بارے میں بڑا سوچا ہے، لیکن بعض دفعہ انسان کو اپنے اپنی اولاد کے لیے، اور ویسے بھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ میں اپنی بھی دین کی خیر خواہی کے لیے اور خصوصاً بچوں کے لیے آیا ہوں، یہاں پاکستان آیا ہوں. اور واقعتاً وہ ایسا محسوس کرتے ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے بھی میں نے الحمدللہ پیچھے ٹیم رکھی ہوئی ہے نوجوان علماء کی جو الہدا میں کام چلا رہے ہیں. لیکن بعض دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں کے کے لیے اپنے اولاد کو یا اپنے دین کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کو قربان کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے. لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ انہی کے ساتھ جو ہے نا. اور ویسے دوسری بات آپ کو بتاؤں، یہاں رہتے ہوئے بھی میرا اکثر نوجوانوں کے ساتھ وہاں ان کے مسائل اور ان کے ساتھ جو بھی ان کو مشورے اور کنسلٹیشن چاہیے ہوتی ہے، تو میں ہر روز اسی کام میں بھی لگا رہتا ہوں یہیں سے بھی. جی سر، یہ تو آپ کی محبت ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ نوجوان بھی اور ہم جیسے پرانے لوگ بھی جو ہیں وہ آپ کے ارد گرد جمع رہتے ہیں. اچھا آپ کے شعبے سے ہٹ کر ایک سوال میں کرتا ہوں کہ آپ اپنی مطلب دینی کتابوں کے علاوہ بھی کچھ اور پڑھتے ہیں فارغ وقت میں؟ میں ابھی تو انگلینڈ میں جب تھا تو بالکل فارغ وقت نہیں تھا، تو اب یہاں آیا ہوں تو کچھ موقع ملتا ہے. اب تھوڑا بہت جو ہے نا ہسٹری کی طرف توجہ دے رہا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں. لیکن یو کے میں بہت ہی مشکل تھا.
صبح سے لے کر شام تک کتابوں کے مطالعے کا کوئی ٹائم نہیں ملتا تھا۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی بھر کی تپسیا پوری ہو گئی ہے، جو ایک ایکسائٹمنٹ مومنٹ آف ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، وہ کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا آپ کی زندگی میں کہ آپ نے سوچا ہو کہ واہ بھائی یہ تو جو ہے نا وہ سالوں کی محنت رنگ لائی ہے؟ یا ابھی جب شروع میں شیفیلڈ میں تھا تو میں ایک دوسری بڑی مسجد میں امام تھا۔ وہاں سے چھوڑ کر جب میں الہدا میں آیا نا تو وہاں کوئی آدمی نہیں ہوتا تھا، تو وہ لمحہ کچھ مہینوں بعد فوراً نظر آ گیا کہ واقعتاً جو ہے نا بہت ہی زیادہ نہ ہونے سے اچانک شیفیلڈ کے بزیسٹ مسجدوں میں سے ہماری الہدا اکیڈمی ہو گئی ہے۔ تو واقعتاً میرے ساتھ یہ جو ہے نا یہ محسوس ہوا کہ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہے، لیکن اس کی میں سمجھتا ہوں کہ میرا اتنا کردار نہیں ہے۔ ایک کام تو میں نے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے ہو کہ وہ میں نے مسجد کا ماحول اس طرح سے بدلا کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ وہ اس کی اپنی مسجد ہے۔ بچوں کو میں نے کھلی اجازت دی ہے اور ہر ایک کو اپنی وہ گھر سمجھ کر، یعنی اپنی ہی مسجد سمجھ کر وہ اس میں آتا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہو، لیکن ہاں وہ مرحلہ گزرا تھا کہ جب مسجد میں ایک بندہ بھی نہیں تھا اور کچھ ہی مہینوں کے اندر مسجد میں جگہ بھی نہیں ہوتی۔ بالکل بالکل، اس کی تو خیر میں بھی اس بات کی جو ہے نا وہ گواہی دے سکتا ہوں۔ اچھا کوئی ایسی بات جو ایسی خواہش جو آپ سمجھتے ہو کہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہو اور آپ چاہتے ہو کہ ہو جائے؟ الحمدللہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں نا کہ یعنی ہر روز تقریباً سوچتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی نعمت نہیں ہے جو اللہ نے نہیں دی مجھے، تو اس لحاظ سے کوئی اور دل میں تمنا نہیں ہے، یعنی کوئی شے نہیں ہے جو اللہ پاک نے نہیں دی۔ چلیں ماشاء اللہ۔ بس تو یہ ہے کہ اچھا اب ابھی ہمارا، تک جی بس سوری، جی جی کہیے سوری۔ فرمائیے تو، نہیں بس نہیں، ابھی یہی ہوتا ہے کہ بس اللہ کی رضا چاہیے، بس اللہ کی صحیح، رضا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہمارا پروگرام چونکہ اب اختتام کی طرف جا رہا ہے، آپ بھی مجھے پتہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بہت شارٹ آف ٹائم ہے، تو آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ نوجوانوں کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے، وہ نوجوان بھی جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں اور وہ نوجوان بھی جو جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان تک آپ کا پیغام پہنچنا چاہیے؟ جی بالکل دوں گا، کیونکہ میں ابھی پاکستان میں ہوں 1 سال سے، تو اسی مناسبت سے جو ہے نا میں آپ کو یا سب کو سننے والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خصوصاً جو سننے والے پاکستانی ہیں یا بنگلہ دیشی ہو یا انڈیا کے ہو یا جو ہے نا عرب ممالک کے ہو، یعنی جن کی انسیسٹرل جو ہے نا یا انسیسٹر پیچھے دوسرے ملک کے ہو، ان کو چاہیے کہ اپنے ملکوں کی وزٹ کریں۔ کم از کم اگر عرصہ دراز تک نہیں جا سکتے تو کم از کم 6 مہینے سال خود بھی گزارے، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئے۔ جو میں یہاں ہوں نا، جو میں نے اپنے بچوں میں اور اپنی ذات میں فرق دیکھا ہے نا، وہ شاید اس ملک میں نہیں مل سکتا آپ کو۔ تہذیب کے لحاظ سے جو ہے نا، اسلام کے لحاظ سے، عفت اور پاک دامنی کے لحاظ سے اتنے فضائل جو آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں، جو وہاں آپ کو قطعاً کبھی نہیں مل سکتے، کیونکہ ماحول ایسا نہیں ہے۔ یہاں وہ ماحول ہے جو آپ پیسے دے کر بھی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو میری یہ درخواست ہوگی سننے والوں کو کہ اپنے بچوں کو اور خود بھی خصوصاً پاکستان میں لے کر آؤ، ان کو کلچر دکھاؤ، تہذیب دکھاؤ، ان کو زبان کلچر دکھاؤ، سکھاؤ۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اور شد ضروری ہے۔ یہی میرا پیغام ہوگا یہاں پاکستان میں بیٹھ کر، کہ اپنے کو، اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو پاکستان لے کر ان کو اس بہترین کلچرز کو سے محروم نہ کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ صحیح۔ چلیں شیخ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، مجھے پتہ ہے آپ کافی مصروف ہوتے ہیں وہاں پہ، تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم اللہ نکالا۔ آپ کو خوش رکھے گی، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے آج کے مہمان مولانا رضوان صاحب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کی گفتگو پسند آئی ہوگی اور آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا۔ چونکہ وہ پاکستان سے اس وقت
ہمارے ساتھ تھے، اور پاکستان میں نیٹ ورک کا عموماً جو ہے وہ معاملہ خراب رہتا ہے، اس کی وجہ سے کچھ ریکارڈنگ میں جو ہے وہ آپ کو کچھ خرابیاں نظر آئیں گی، جس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کا اسیر فکر جاوید اختر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔